بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام، نام و نسب اور جائے پیدائش۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں حرمس الحرامسہ کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ حرموس کا معنی ہے تجربہ کار، مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ علم انساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الانبیاء، اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت یوں فرمایا سورہ مریم میں، اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ اکثر بھائی یہ سوال کرتے ہیں، مطلب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے رفع کر لیا آسمان پہ، ادریس علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ اکثر بات ہوتی ہے۔ تو اس سورہ مریم کی آیت نمبر 56-57 ہے، اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا کی وضاحت صحیحین میں مذکور معراج کی احادیث سے ہوتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ امام ابن جریر رحم اللہ نے ہلال بن عیسیٰ سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے میری موجودگی مکان علیہ کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ کعب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملہ میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں صرف اسی طرف اشارہ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ اس میں کچھ احادیث صحیح البخاری میں الصلاۃ فی الاسریٰ حدیث 349، صحیح مسلم الایمان باب الاسریٰ حدیث 164، تفسیر الطبری تفسیر سورہ مریم آیت نمبر 56 میں اس کی وضاحت ہے۔ دوران معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادریس علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ الیاس اور ادریس علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں۔ اس کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید، جبکہ حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اگر ادریس علیہ السلام
اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ صحیح البخاری میں احادیث الانبیاء میں اور ذکر ادریس علیہ السلام میں احادیث آتی ہیں 3342 میں۔ جی ادھر تک کوئی بھائی اگر بات کرے گا تو پھر اس کے بعد سہیل بھائی آگے چلیں گے اچھا انشاءاللہ۔ غزالی بھائی، یہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یعنی ایک ہی ہستی کا نام ہے، ایک ہی نبی کا نام ہے۔ جی اچھا، اور اس کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، ان کی روح قبض ہو چکی ہے، یعنی وہ ابھی زندہ نہیں ہے۔ جی ایسا ہی ہے، چوتھے آسمان پہ روح قبض ہوئی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ جزاک اللہ، میرا بھی کویشچن تھا۔ جی بسم اللہ۔ کنٹینیو کریں غزالی بھائی، جو سوال تھے دونوں بھائی نے پوچھ لیا۔ بسم اللہ۔ چلیں آگے چلیں جی، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف چلیں۔ انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام، نسب نامہ اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ رومین نسل تھے اور آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: ایوب بن موس بن رازح بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ بعض علماء نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن راویل بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حافظ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی دختر تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے والد ان مومنوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ معجزانہ طور پر سلامت رہے۔ پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ ہم اس آیت مبارکہ اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں کی تفسیر کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ذریتی ہی سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ صحیح البخاری میں احادیث الانبیاء میں اور ذکر ادریس علیہ السلام میں احادیث آتی ہیں 3342 میں۔ جی ادھر تک کوئی بھائی اگر بات کرے گا تو پھر اس کے بعد سہیل بھائی آگے چلیں گے اچھا انشاءاللہ۔ غزالی بھائی، یہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یعنی ایک ہی ہستی کا نام ہے، ایک ہی نبی کا نام ہے۔ جی اچھا، اور اس کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، ان کی روح قبض ہو چکی ہے، یعنی وہ ابھی زندہ نہیں ہے۔ جی ایسا ہی ہے، چوتھے آسمان پہ روح قبض ہوئی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ جزاک اللہ، میرا بھی کویشچن تھا۔ جی بسم اللہ۔ کنٹینیو کریں غزالی بھائی، جو سوال تھے دونوں بھائی نے پوچھ لیا۔ بسم اللہ۔ چلیں آگے چلیں جی، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف چلیں۔ جی انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام، نسب نامہ اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ رومین نسل تھے اور آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: ایوب بن موس بن رازح بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ بعض علماء نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن راویل بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حافظ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی دختر تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے والد ان مومنوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ معجزانہ طور پر سلامت رہے۔ پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ ہم اس آیت مبارکہ اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں کی تفسیر کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ذریتی ہی سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی